السلام علیکم ویور، میں محمد حسن مغل سائیکل مارکیٹنگ کے یوٹیوب چینل سے آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان میں مارکیٹ جو پراپرٹی کی ہے وہ کریش کر چکی ہے۔ اس سے کریش سے نکلنے کے لیے کیا ہم لائے عمل بنائیں کہ ہم اس سے نکل پائیں۔ ایک تو آپ کو پتہ ہے کہ جو کریش کا سب سے بڑا پرابلم ہوا، وہ سب سے زیادہ یہ پہلا ہوا، جو ایمنسٹی دی گئی تھی پراپرٹی کے اوپر وہ 31 دسمبر 2022 تک تھی، وہ پہلے ہی ختم کر دی گئی۔ اور کیونکہ گورنمنٹ چینج ہوئی، سیاسی معاملات چینج ہوئے، تو نئی گورنمنٹ نے ٹیکس کو لونز وغیرہ مل نہیں رہے تھے، ایشوز بند رہے تھے، تو IMF کی نے کہا تھا کہ آپ کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ آپ لوگوں کو ٹیکس چھوٹیں بھی دے رہے ہیں، ایمنسٹیاں بھی دے رہے ہیں، تو ہم آپ کے ساتھ نہیں چل سکتے۔ تو گورنمنٹ نے پالیسی چینج کی، ایمنسٹی سڈنلی ختم ہو گئی۔ جو پیسہ باہر سے آ رہا تھا، جس کی بے نامی جسے کہا جاتا تھا، لوگ پراپرٹی میں انویسٹ کرتے تھے، ان سے پوچھا نہیں جاتا تھا، پھر پراپرٹی سیل کر کے وہ پیسے کو لیگل کر لیتے تھے۔ یہ ایک پروسیجر ایمنسٹی میں چلتا رہا، جس میں پراپرٹی نے بہت بوم کیا۔ اب ایمنسٹی ختم ہو چکی ہے، پراپرٹی واپس اپنے جگہ پہ آ چکی ہے، جو غیر یقینی ریٹس ہو چکے تھے وہ اپنی جگہ پہ آ چکے ہیں۔ مسائل ان کے ساتھ ہوئے ہیں جنہوں نے پیک پہ پراپرٹی خریدی، جو پراپرٹی کی ورتھ تھی اس ورتھ پہ پراپرٹی خرید لی، حالانکہ اس کا جو ریٹ تھا وہ مارکیٹ میں اگر جینوئنلی دیکھا جائے وہ کم تھا۔ اس وجہ سے بہت بڑا سلم کھڑا ہوا۔ ایک منسٹری سے پیسہ پاکستان میں آ رہا تھا، جن لوگوں نے ٹیکس چوری یعنی کہ ٹیکس نہیں دے رہے تھے وہ پیسہ اکٹھا کر چکے تھے، یا جس بھی طریقے سے باہر سے پیسہ آیا، جہاں سے بھی آیا، وہ ایمنسٹی کی فائدہ اٹھا کے وہ پراپرٹی میں انویسٹ ہوتا جا رہا تھا، اور 5000 کروڑ سے زیادہ کا پیسہ ہر سال انویسٹ ہونا شروع ہو گیا تھا۔ اب سڈنلی مارکیٹ کے اندر جب یہ ایک دم نہیں ہوا کہ ایک دم جیسے سٹاک ایکسچینج گرتی ہے، یہ مارکیٹ آہستہ آہستہ بیٹھتی چلی گئی۔ ایمنسٹی سے جو پیسہ اس کے تھرو آیا تھا وہ سٹاپ ہوا، سٹاپ ہونے کے بعد چیزیں زیادہ سیل کے لیے آ گئی، پرچیزر کم ہو گیا، کیونکہ وہ تو نکل گیا، ایمنسٹی والا بندہ انٹرٹین نہیں ہوا، وہ اس نے نہیں کیا، وہ اپنا پیسہ لگا کے ریوالڈ کر کے چلا گیا، اور بعد میں جو اینڈ یوزر یا چھوٹا انویسٹر تھا انہوں نے جو چیزیں پکڑی ہوئی تھی وہ ان کے ہاتھ میں رک گئے۔ یہ تقریباً 6 سے 8 مہینے کا پروسیجر لگا مارکیٹ کے سلم کو کریٹ ہوتے ہوئے، یعنی کہ آپ سمجھے اپریل سے آنورڈ یہ کرائسس شروع ہوا پراپرٹی کا، جو آج اس نیج پہ پہنچ چکا ہے کہ لوگ اپنی پراپرٹی کو سیل آؤٹ کرنے کے لیے پھنس چکے ہیں۔ اس میں ایک اور سیگمنٹ ہوا کہ پراپرٹی کے سلم کے بعد بینکنگ نے انٹرسٹ ریٹس بڑھا دیا۔ بینک نے کہا کہ پیسہ پراپرٹی یا دوسری جگہ لگانے سے بہتر آپ بینک میں رکھیں، ہم آپ کو 15 سے 16% آپ کو ریٹرن دیں گے۔ جو دوسرا ایک تو بلیک منی والا یوزر تھا، ایک تھا جینون انویسٹر، اس نے وہ پیسہ جب پراپرٹی کے اندر جب سلو ہونا شروع ہوئی تو اس نے وہ پیسہ بینک کی طرف موو کرنا شروع کیا، کیونکہ بینک نے مارک اپ بڑھا دیا۔ یہ جو سینیریو سیٹ ہوتا چلا گیا، آگے بھی اسی طرح ہوتا چلا گیا۔ بڑے بڑے بلڈروں نے پیسے کو کیسے ریوالو کیا، اس نے لوگوں کو 25% پہ، پہلے 12% پہ وہ رینٹ کی مد میں دیا کرتے تھے، پھر وہ 25% تک دینا شروع ہو گئے۔ جب وہ پیسے مانگنے کے لیے دوبارہ آتے ہیں، یہ انہیں وہ چیزیں دے رہے ہیں کہ ہماری فلاں چیز ہے، وہ گھر ہے، وہ پلازا ہے، وہ آپ لے کے ایڈجسٹ کر لو، باقی کے پیسے دے دو، یا اس طرح کی ایڈجسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں۔ اس سینیریو کے اندر مارکیٹ کے اندر اور کیا ہو رہا ہے؟ اس کے بعد پراپرٹی ٹیکس بھی اتنا بڑھا دیا گیا، 15% پراپرٹی ٹیکس لگ گیا کہ اگر آپ پراپرٹی خرید کے بیچتے ہیں تو اتنا، وہ آپ کی لاسٹ ویڈیو میں نے پوری ٹیکس پہ بنائی تھی، وہ آپ ایک دفعہ دیکھ لیں کہ کتنا بڑا ٹیکس کا اثر پڑا اس پراپرٹی کے شعبے پہ۔ اب نکلنا کیسے ہے؟ نکلنے کا سینیریو یہی ہے کہ آپ نے سب سے پہلے کوشش کریں جو چیز لی ہے، کیونکہ مجھے یا ہماری ایکسپیکٹیشن یہی ہے، یا ہم یہی سوچ رہے ہیں جو مارکیٹ میں کام کر رہے ہیں، یہ اتنی جلدی نہیں ٹھیک ہوگا، اس کو ٹائم لگے گا۔
اور اگر آپ اس ٹائم اپنی انویسٹمنٹ نکال لیں کسی بھی جگہ سے، یعنی کہ کوئی پراپرٹی میں یا کہیں پہ کی ہوئی ہے، یہ آپ کے لیے بیسٹ ہے۔ اگر ہم بات کریں سوسائٹی وائز، آپ کے سامنے ریسنٹلی کتنی سوسائٹیز لانچ ہیں، کچھ دنوں کے بعد ہی وہ اچھے خاصے مائنس میں چلے گئے۔ لوگوں کو یہ ایکسپیکٹ تھا کہ یار یہ نئی سوسائٹی ہے، یہ شاید اٹھ جائے گی، فائلز ہیں ڈاؤن پیمنٹ پہ لی ہیں، 1 لاکھ ریبیٹ پہ ملی ہے، تو ہم اس کو لیول پہ بیچ دے کے 1 لاکھ روپے کما لیں گے۔ لیکن ہوا کیا، وہ سوسائٹیاں 2-2 2.5 لاکھ کے ریبیٹ پہ چلی گئی، فل مائنس پہ۔ اسی طرح NMC کے ساتھ بھی ایسا ہوا، بلو ورڈ کے ساتھ ایسا ہوا، پارک ویو اتنی بڑی بہترین سوسائٹی کے ساتھ بھی ایسا ہے کہ مارک اپ جو ریبیٹ تھا وہ پہلے 6% تھا، کم ہو کے 3 پہ گیا، اب دوبارہ 7% پہ چلا گیا۔ وجوہات مارکیٹ کی سچویشن۔ آپ اپنی کوشش کریں پراپرٹی کو جتنی جلدی ہو بیچیں، اور نقصان کوشش کریں کہ آپ کا نقصان کور کیسے ہو۔ آپ اس کے ساتھ اگر آپ کوئی پراپرٹی کروڑ روپے کا پلاٹ آپ نے خریدا ہے، اگر وہ 85-90 میں بکتا ہے تو اسے سیل آؤٹ کر دیں۔ یہ نہ سوچیں کہ کل شاید فائدہ دے جائے، آنے والی مارکیٹ اور زیادہ کرائسس میں ہوگی، کیونکہ اوورآل پاکستان کا سینیریو نہیں، ایک انٹرنیشنل اسلام چل رہا ہے۔ تو اس کے لیے ہم آپ کو یہی کہیں گے کہ پراپرٹی کو سیل آؤٹ کریں، جو ایکسٹرا پراپرٹی ہے، ایکسٹرا پلاٹ آپ نے لیا اگر آپ کو چاہیے، نہیں تو لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کے لیے کر رہے ہیں تو کوئی ایشو نہیں ہے، شاید 1 سال 2 سال 3 سال بعد اس کا ریٹ لیول پہ آئے گا، پروفٹ میں تب بھی نہیں جائے گا۔ لیکن جو لوگ سرکل کرنا چاہتے ہوتے ہیں، پیسہ ہوتا ہے، باؤنڈ نہیں کرنا چاہتے، وہ اپنا یہ پیسہ نکال کے مختلف جگہوں پہ انویسٹ کر سکتے ہیں، کسی کارخانے میں، کسی کمپنی میں، تاکہ وہ اس طرح کے لاسز سے جو ہو گیا اس کو ریکور کر سکے اگلے 5-6 مہینے میں۔ نہیں تو وہ باؤنڈریز میں پھنسے رہیں گے اور وہ آگے اپنا بزنس بڑھا نہیں پائیں گے۔ بینک نے بہت اچھا مارک اپ بڑھا کے 15% کر دیا، اسلامک بینک والے اچھی پیمنٹ وہ بھی دیتے ہیں، لوگوں کا رجحان ادھر بھی بہت بڑھ چکا ہے۔ ابھی صرف یہی سینیریو کو آپ سیٹ اپ کریں کہ آپ نے جو فائلز خریدی ہیں، کوشش کریں کوئی اس طرح کی مارکیٹ کے اندر وہ کلائنٹ جو نئی چھوٹی موٹی انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں ان کو ایک اچھے ریزنیبل پرائس پہ دے کے اپنے پیسے نکال۔ اگر 1 سال آپ نے پھنسا کے نقصان کر ہی رہے ہیں تو تھوڑا سا وہ برداشت کر کے نقصان اور یہ کسی کو سرکولیٹ کر دیں، اور یہ پیسہ آپ اس ٹائم جو مارکیٹ کے اندر فرض کریں کروڑ کی چیز 80 لاکھ میں آپ کی بکی ہے، تو آپ کو مارکیٹ کے اندر کوئی اچھی سی چیز جو 80 کی ہوگی وہ آپ کو 60 پہ بھی مل جائے گی، تو اس میں آپ کا نقصان ریکور ہونے کا فائدہ ہوگا۔ کوئی ایسی چیز فرض کریں آپ نے 50 لاکھ کا پلاٹ بیچا، 20 لاکھ کا نقصان ہوا، تو کرنٹ ایسی سوسائٹی جس کو آپ سمجھتے ہو کہ NOC ہے، لوکیشن اچھی ہے، اگر وہ لانچنگ سٹیج پہ ہے، اس کی فائلز میں انویسٹ کر کے تھوڑا سا سرکل کر دے سکتے ہیں، اس سے بنا نقصان ریکور کر سکتے ہیں پراپرٹی کے اندر رہتے ہوئے۔ ہماری ویڈیوز دیکھتے رہیں، ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو میں ہم فردر ڈیٹیل بتائیں گے کس طرح اپنا آپ نقصان ریکور کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔